بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد مشہور انبیاء کرام میں سے حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال بعد ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو 1000 سال عمر ملی، اس میں سے 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام عبد الغفار تھا، لیکن آپ علیہ السلام اپنی قوم اور آخرت کی فکر میں بہت زیادہ رویا کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کو نوح یعنی بہت زیادہ رونے والا کے نام سے یاد کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام معمولی نعمتوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو عبداً شکوراً کے لقب سے یاد کیا۔ فرمان الہی ہے، بے شک وہ یعنی نوح علیہ السلام ہمارا شکر گزار بندہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا رب العالمین نے قرآن مجید میں 43 مقامات پر ذکر فرمایا، اور قرآن مجید کی ایک سورہ نوح یعنی سورت نمبر 71 کے نام بھی آپ علیہ السلام کے نام پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں خوب برکت فرمائی، اور اولاد آدم سے بہت سی بستیاں آباد ہو گئیں۔ تمام لوگ سابقہ انبیاء کرام کی تعلیمات کے مطابق صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ اولاد آدم کا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شیطان پر بہت گراں گزرتا تھا، اور وہ اس سوچ میں تھا کہ کسی نہ کسی طرح اولاد آدم کو گمراہی میں مبتلا کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کیا جائے۔ شیطان کو یہ معلوم تھا کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، جس پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں، اس لیے انسانوں کو شرک میں مبتلا کرنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ آخرکار اس نے قوم نوح میں جو نیک لوگ فوت ہو چکے تھے ان کے نام پر شرک کو رائج کرنے کے لیے لوگوں کو ابھارنے کی کوشش کی، اور لوگوں کے دلوں کے اندر اس بارے میں لوگوں کے دل کے اندر ان نیک لوگوں کے بارے میں باتیں ڈالنی شروع کر دی۔ فرمان الہی انہوں نے کہا، اے لوگو، تم اپنے خود ساختہ معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، قوم نوح میں شرک کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ ودہ، سوا، یعوق، یغوث، نصرہ، یہ 5 افراد قوم نوح میں جو نیک لوگ تھے، جب یہ وفات پا گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ تم ان کے بیٹھنے کی جگہوں پر ان کے ناموں کے مجسمے بنا کر رکھ دو، تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا شوق پیدا ہو۔ چنانچہ قوم نے ایسا ہی کیا۔ پھر جب یہ مجسمے بنانے والے مر گئے تو ان کے بعد آنے والے لوگوں نے لا علمی میں یہ سمجھا کہ ہمارے باپ دادا انہی مجسموں کی عبادت کیا کرتے تھے، بس انہوں نے ان نیک لوگوں کے مجسموں کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ اس طرح ان کے درمیان شرک پھیل گیا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ہم نے حبشہ میں ایک خوبصورت گرجا گھر دیکھا جس میں انبیاء کرام اور نیک لوگوں کی
تصاویر تھیں، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس گرجا گھر اور تصاویر کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان یہود و نصارہ میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو وہ اس کی قبر پر عبادت گاہ یعنی گرجا گھر تعمیر کرتے اور اس میں ان فوت شدہ لوگوں کی تصاویر بنا کر رکھ لیتے تھے۔ قیامت کے دن یہ گمراہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین مخلوق ہوں گے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام میں 5 نیک لوگوں کے مجسموں کی پوجا عام ہو گئی اور لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحمت فرماتے ہوئے انہی میں سے ان کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے ایک بندہ حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ جب آپ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 50 سال تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا اور اللہ کے ڈر کو سنایا کہ میری اطاعت کرو، وہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دے گا۔ بلا شبہ اللہ کا وعدہ جب آتا ہے تو اس میں تاخیر نہیں ہوتی۔ کاش کہ تم یہ بات سمجھ لیتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بعض قوم نے آپ علیہ السلام کے فرمان کو سنا اور عمل کیا لیکن بعض نے انکار کیا۔ اس انکار کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے مدد کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً قبول فرماتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا تاکہ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں ڈرتے ان پر اللہ تعالیٰ کا جب عذاب نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر پانی کا عذاب آیا اور جو کشتی میں سوار ہو گئے جو اللہ تعالیٰ کو اور اس کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو ماننے والے تھے وہ اس کشتی میں سوار ہو گئے اور وہ کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری۔ اس طرح باقی قوم تباہ و برباد ہو گئی اور پھر از نئے سرے سے حضرت نوح علیہ السلام نے بستی کو آباد کیا۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا